سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر گئی۔ اس کا ذکر ہم پچھلے ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں۔ پھر تاریخ کچھ مدت کے لیے آپ سے منہ پھیر لیتی ہے اور 34 سال بعد دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ سیدہ آمنہ اپنے لخت جگر کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہمہ وقت ان کی یادوں میں دھڑکتا رہا۔ آپ پر کبھی کبھی اتنی غم انگیز رقت طاری ہوتی کہ سنگ دل کے آنسو بھی نکل پڑتے، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد جب عدی بن نجار کا گھر دیکھنے کا موقع ملا تو آپ نے فرمایا، میں یہاں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا۔ اس گھر میں میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت کیا ہے کہ حدیبیہ کے عمرہ میں جب نبی پاک اپنی والدہ کی قبر کے پاس گزرے تو آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی۔ آپ قبر پر تشریف لائے، اسے درست کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، والدہ کی محبت و شفقت یاد آ گئی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے، حتیٰ کہ ہم چند قبروں کے پاس پہنچے۔ آپ نے ہمیں وہیں بیٹھنے کا حکم دیا اور خود ان قبروں سے گزر کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور بڑی دیر تک مناجات میں مشغول رہے۔ پھر آپ کے رونے کی آواز بلند ہوئی، یہ دیکھ کر ہم بھی رونے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کس کی یاد نے آپ کو رلایا؟ تو آپ نے ہمیں بھی رلا دیا اور خوف زدہ کر دیا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا تم بھی میرے رونے سے گھبرا گئے تھے؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ پوچھا۔ پھر ارشاد فرمایا، تم نے مجھے جس قبر کے پاس مناجات کرتے دیکھا وہ میری والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر تھی۔ میں نے اپنے رب سے ان کی زیارت کی اجازت طلب کی، اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اس طرح دنیا نے دیکھا کہ 2 ٹکڑا زمین جسے وہ معمولی خیال کرتی رہی، آپ کی نگاہوں کا مرکز رہا کہ یہاں ان کی والدہ محترمہ کی آرام گاہ ہے۔ آپ کا دل مسافت و بعد کے باوجود اس طرف مائل رہتا۔ زمانہ کے حوادث اور لیل و نہار کی گردش والدہ کی گود میں گزارے ہوئے ایام کی یادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے نہ مٹا سکی۔ اپنی والدہ کے ساتھ یثرب کے پہلے سفر کے مناظر ابھی تک آپ کو یاد تھے۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ ان مقامات سے گزرے جو آپ نے نصف صدی پہلے دیکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ کے ذہن میں وہ یادیں تازہ ہوئیں۔ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن نجار کے محلہ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہاں میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا، اس گھر میں میرے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ آپ مکہ میں اپنی رضائی والدہ ثویبہ کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے۔ اسی طرح سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتی تھیں۔ آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ سے بڑا پیار کیا کرتے۔ جب آپ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے آپ کپڑے اور تحائف اپنی رضائی والدہ ثویبہ کو بھیجا کرتے، یہاں تک کہ 7 ہجری میں خیبر کی فتح سے واپسی پر انہیں ان کے وصال کی خبر ملی۔ انسانیت آج بھی رسول اللہ کے اس ارشاد کو غور سے سن رہی ہے اور مستقبل میں بھی سنے گی۔ سید عالم نے فرمایا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور اس میں طویل قرات کرنا چاہتا ہوں، پھر بچے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ ماں کی تکلیف مجھے سخت ناگوار گزرتی ہے۔ انسانیت کی نگاہ سے یہ چیز پوشیدہ نہیں رہے گی کہ وہ عظیم دل آمنہ بنت وہب کے پیار اور محبت سے معمور ہے، جو مامتہ کی تکریم اور توقیر کے اعلیٰ ترین جذبات کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ سیدہ آمنہ کے لال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد انسانیت کے لیے ماں پر فخر کرنے کے لیے اور کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پاتا اس حال میں کہ میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور پھر میری والدہ مجھے آواز دیتی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں ان کی آواز پر لبیک کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنم دینے کی وجہ سے آمنہ بنت وہب کو وہ اعزاز حاصل ہوا جو کسی اور عورت کو حاصل نہ ہو سکا۔ سلام ہو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا پر، جو تمام ماؤں کی سردار ہیں۔
سلام ہو اس نبی مصطفیٰ کی والدہ ماجدہ پر جنہیں خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اللہ کریم پاک بی بی سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ جہاں پہ آرام فرما ہے ان کی قبر پر اور زیادہ رحمت نازل کرے، ان کے وسیلے سے میری والدہ کی مغفرت کرے، جن کی والدہ زندہ ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا کرے اور انہیں قدر کرنے کی توفیق دے، جن کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ان کی مغفرت فرمائے۔ میں اپنی اس سیریز کے اختتام میں ایک بزرگ اہل حدیث عالم مولانا عبدالحفیظ فیصل آبادی کی آواز میں آپ کو اشعار سنانا چاہتا ہوں کہ جب سیدہ آمنہ دنیا سے جا رہی تھیں تو اپنے محبوب بیٹے کے ساتھ جو انہوں نے باتیں کی ان کو مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے اپنے اشعار میں لکھا، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب نے اپنی آواز میں کہا، وہ آپ سنیے۔ مقام ابوات آ کر کے امی آمنہ بیمار ہو گئیاں، لاگو محسن کائنات میرے محمد دی امی سیدہ آمنہ بیمار ہو گئیاں۔ میرے پیغمبر فرماندے میں اس پنڈو صحابی ہو جایا کردا تھا امی جی دی دوائی لین واسطے۔ اللہ اکبر، کیویں میرا پیغمبر نکے نکے قدم اٹھا کر کے جاندے ہون گے، نکے نکے قدم تے کلے جاندے ہون گے، وید نو جا کر کے کہہ دے ہون گے وید جی میری امی دی دوائی دیو، ہائے میں اللہ میرے محبوب دے صدقے جاواں۔ نکی جی عمر پونے 6 سالاں دی عمر میرے محبوب علیہ السلام دی، اللہ اکبر، دوائی لیا کر کے امی جی نو پیاندے ہون گے اور ماندے ہون گے امی کھاؤ اللہ تانوں شفا دین گے، امی کھاؤ اللہ تانوں شفا دین گے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی امی دے سرہانے بیٹھے ہوئے، اللہ اکبر، سنت بن گئی ہو میرے محمد رسول اللہ دی، اللہ اکبر، ماما دے سرہانے بیٹھے ہو، اے خودیا وقت آ جاوے تے میرے محمد دا عمل سامنے آ گیا، سنت سامنے آ گئی، طریقہ سامنے آ گیا، میرے محمد دی محبت سامنے آ گئی۔ میرے نبی کائنات اپنی امی دے سرخانے بیٹھے ہوئے، میرے دل کلیجہ ماں جی دا ماں آمنہ دا بھی تڑپ رہا ہے، اے خود آگ دیا ہونگی ہے نا میں محمد دا بیاہ کریں گی، میرے محمد دی بیوی آئے گی، میرے محمد دے بچے ہونگے، آمنہ دی انگلی پکڑ کر کے چلن گے، اللہ اکبر، مگر خوشیاں بکھاؤن والا، خوشیاں دینا لا، خوشیاں لینا لا، اللہ اکبر، آسمانہ تے فیصلے کردہ ہے کیا تے کیا ہونا لا ہے، صرف او دی مرضی چل دی ہے بچیو اور کسی دی مرضی نہیں چل دی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام آ کے خود یا مندر ہوئے گا، پنجابی دے اندر مولانا عبدالستار مرحوم فرما دے گئے مکہ دور تے دور مدینہ خیشہ خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر، بات برابر، بات برابر ہوئی، ایک یتیم دجا پردیسی علم یجد کا یتیم پاوا، ایک یتیم دجا پردیسی رب نو مال وخالا، وچ پردیساں کیویں آیا، وقت جدائیاں، وقت جدائیاں، وقت جدائیاں والا۔ پیغمبر کریم برادر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دے سرخانے بیٹھے ہوئے، ماں جی فرما دیا نے امی ایمن بہنا کی ویکھی جا رہی ہے، عبداللہ دا چہرہ ویکھ کر کے نہ گیا، آمنہ خید چاچو نہیں ویکھ کر کے جا رہی، امی ایمن میرا دل جاگ دے، اللہ میرے محمد نو بڑے بھاگ لائے گا، اللہ میرے محمد نو بڑے بخت لائے گا، اللہ میرے محمد دیا بڑی شانہ بنائے گا، مگر میں من بہنا آمنہ نو تو ویکھنے نصیب نہ ہوئے، اللہ اکبر، ہوں تو این کری،
میرے محمد کی انگلی پکڑ کر کے میرے محمد کی انگلی پکڑ کر کے مکے جا کر کے سردار عبد المطلب دے ہتے میرے محمد کی انگلی پکڑامی اللہ اکبر نالے آکی آمنہ سلام آکھ دی سی آدھی سی زندگی نے وفا جو نہ کی تھی وفا کر زندگی میں تکلیف نہیں سی دینی سردار عبداللہ میرے محمد دا چہرہ ہی نہ بے کر کے گئے آمنہ بلند اقبال تے میرے محمد دے چوپ نہیں بے کر کے جا رہی اور انہوں عبداللہ والا پیار بھی تسی دینا ہے آمنہ والا پیار بھی تسی دینا ہے کدی تھک کر کے نہ بیٹھے میرا محمد کدی آمنہ دی یاد اندر نہ روے میرا محمد دی آسو اللہ اکبر بلک بلک کر کے میرے پیغمبر رو رہے خیر سسکیاں لے کے ڈسکیاں آسمانہ والے دیکھ رہے خیر ماں جی آمنہ نے پکڑ کر کے میرے محمد نو کلے چھتے لٹا لیا ہے مولانا مرحوم فرما دے گئے فرما دیا نے عمر تیری وچ برکت ہوئے عمر تیری وچ برکت ہوئے تے بہت دعا فرمائی ویکھ نہ گیا بابل تینوں تے ٹر چلی اجمائی ویکھن آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا محمد اللہ تینوں بڑے بھاگ لائے گا میرے نبی نو کلیجے تک ماں جی نے لٹایا ہویا میرے نبی دے آنسو اما آمنہ دے کلیجے تے گر رہے خیر ماں جی دے آنسو اللہ دے آسمانہ والے گر رہے ہیں ماں جی خم ایمن سرحانے بیٹھیا ہویا نے میرے پیغمبر دے امی عائشہ ماں آمنہ دے کلیجے تے گر دے رکھے سبحان اللہ میرے پیغمبر دی امی نے آخری خشکی لئی اور ہمیشہ واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اس جنگل بیابان دے اندر چھڑ کے اللہ کو چلی گئی